ڈلیوری کے بعد جو ہمیں پسینہ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کب تک آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور ان سب معاملات پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو جی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے، میرا سی سیکشن ہوا تھا نومبر میں، 15 نومبر کو میرا جو ہے نا سی سیکشن ہوا تھا۔ اس کے بعد سے 3-4 دن تو مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا کہ مجھے رات کو پسینہ آئے، کیونکہ ہاسپٹل میں تھی۔ جیسے ہی ڈسچارج ہو کے ہم گھر آئے ہیں تو مجھے اچانک سے رات کو نا میری آنکھ کھلتی تھی تو میرا پورا جسم جو ہے نا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، ایون کہ بال پورے گیلے ہوتے تھے۔ آپ ایسے ہاتھ لگاؤ تو آپ کے ہاتھوں پہ فیل ہوگا پسینہ، اتنا زیادہ پسینہ آپ کو آتا ہے۔ تو میں تو گھبرا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک دن آیا تو میں سمجھی شاید میں نے جو میڈیسن لی ہے وہ ہیوی ہے، اس کی وجہ سے رات کو نا مجھے پسینہ آتا ہے، کیونکہ مجھے فیور ہو گیا تھا گھر آتے ہی، بلکہ ہاسپٹل میں بھی مجھے فیور تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم فیور کے لیے کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جب اترتا ہے تو ہمیں پسینہ آتا ہے۔ تو میں سمجھی شاید 1-2 دن تو ایسا ہوا تو میں فیور کا سمجھی، لیکن جیسے میرا فیور ختم ہو گیا اس کے بعد بھی مجھے ریگولر وہی سیم اسی طرح پسینہ آتا رہا۔ پھر میں 1-2 دن یہ سمجھی کہ شاید میں جو میڈیسن لے رہی ہوں وہ ہیوی ہے، اینٹی بایوٹکس لے رہی ہوں تو اس کی وجہ سے ہے۔ پھر لیکن جب ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر میں ذرا پریشان ہوئی۔ پھر میں نے اپنی ڈاکٹر سے بات کی اس معاملے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کی جو باڈی ہے پریگنینسی میں جو ہارمونز ہیں وہ بہت زیادہ پیک لیول پہ ہوتے ہیں، ہر چیز انکریز ہوئی ہوتی ہے، آپ کی باڈی نارمل ہو رہی ہے واپس سے، وہ جو ہارمونز ہیں نا وہ ریلیز ہو رہے ہیں، اپنے لیول کو قائم کر رہے ہیں دوبارہ سے، جو پہلا تھا وہ مینٹین کر رہے ہیں وہی والا لیول۔ تو وہ ہارمونز جب ریلیز ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے آپ کو پسینہ آتا ہے رات کو، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے پیریڈز پہلے 8-10 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں، تو پسینہ بھی سیم ایسے ہی ہے۔ آپ کو 8 دن بہت زیادہ آئے گا، آپ گھبرا جاؤ گے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے 18-20 دن تک نا یہ نارمل ہو جائے گا، بالکل ہلکا ہلکا ہوتا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو میں نے غلطی کی تھی نا وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ انسان یکدم سے اپنے اوپر نا کپڑا ہٹا دیتا ہے، بلینکٹ لیا ہو یا کچھ چادر کچھ بھی، تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا۔ رات کو جب مجھے آتا تھا تو میں سر سے اچانک سے اتار دیتی تھی، تو جس کی وجہ سے نا میرے سر کو لگ گئی ہوا اور مجھے تقریباً 1.5 ماہ تک نا میرے سر میں درد رہا ہے ایک سائڈ پہ۔ تو ابھی بھی اکثر ہو جاتا ہے دوبارہ سے وہ سٹارٹ۔ تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی، کیونکہ ڈلیوری کے بعد تو ویسے بھی منع کرتے ہیں کہ سر کو جو ہے نا وہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے، تو آپ کو بہت جلدی نا ہوا لگ جاتی ہے، آپ کو فیور ہو سکتا ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی جو میں کر چکی ہوں۔ تو اس میں باقی اگر آپ کو پریشانی ہے، میں نے اس معاملے میں بہت زیادہ سرچ کی نیٹ پہ بھی، تو پھر میں ریلیکس ہوئی تھی، کیونکہ اچانک نا اتنا کچھ ہو جاتا ہے نا سی سیکشن کے بعد کہ انسان ہر چیز سے گھبرانے لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ بہت ساری ہیں انشاءاللہ ہر ایک چیز پہ، اب چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ میں ویڈیو بناؤں گی، جن ٹاپکس کا انٹرنیٹ پہ ذکر بھی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو انفارم ضرور کروں گی کہ میرا ایکسپیرینس کیسے رہا اور اس سے مجھے ریلیف کیسے ملا۔ باقی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا وہ یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑی ریلیکس ہو جائیں گی کہ میرے ساتھ اکیلے نہیں، باقی بھی لوگ شامل ہیں اس میں۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔